دانش ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کوئنسیڈنسز کے بارے میں۔ اتفاقات ہماری زندگیوں میں اکثر ہوتے رہتے ہیں، مگر آج ہم جن کے بارے میں بات کریں گے وہ سننے میں تو بالکل کہانی لگتے ہیں، مگر وہ بالکل حقیقت ہیں۔ نمبر 1 پر ہے میجر سمرفورڈ۔ ورلڈ وار 1 کے دوران 1918 میں میجر سمرفورڈ نامی ایک آفیسر ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار تھا کہ اس پر آسمانی بجلی گری، جس سے اس کی ویسٹ سے نیچے کا دھڑ پیرالائز ہو گیا۔ اس واقعے کے 6 سال کے بعد وہ معجزاتی طور پر ٹھیک تو ہو گیا، مگر اس نے ریٹائرمنٹ لی اور وینکوور شفٹ ہو گیا۔ اور ایک دن جب وہ نہر کے کنارے شکار کر رہا تھا تو اس پر دوبارہ بجلی گری، جس سے اس کی رائٹ سائڈ مکمل طور پر پیرالائز ہو گئی، مگر اس کے باوجود وہ 2 سال بعد دوبارہ ٹھیک ہو گیا اور اپنے پاؤں پر چلنے لگا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور تیسری دفعہ پھر اس پر بجلی گری اور اس دفعہ یہ بچ تو گیا مگر مکمل پیرالائز ہو گیا۔ اب وہ ویل چیئر پر آ چکا تھا اور ایک دن اپنے گھر کے لان میں ویل چیئر پر بیٹھا تھا کہ بجلی پھر ایک دفعہ اس کے پاس موجود درخت پر گری، جس کے امپیکٹ سے وہ نیچے گر گیا اور شدید زخمی ہوا اور بعد ازاں اس کی موت ہو گئی۔ مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی موت کے 4 سال بعد اس کی قبر کے نزدیک ایک درخت پر بجلی گری، جس سے وہ درخت ٹوٹ کر اس کی قبر پر آن گرا اور اس طرح اس کی قبر بھی تباہ ہو گئی۔ آپ کے خیال سے یہ کوئی اتفاق ہے یا قدرت اس شخص سے ناراض تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ نمبر 2 پر ہے ٹوین برادرز۔ ایئر 1940 میں 2 آئیڈینٹیکل ٹوینز کو پیدائش کے ساتھ ہی الگ کر دیا گیا اور 2 الگ فیملیز نے ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ ایک دوسرے سے نا آشنا دونوں فیملیز نے بچوں کا نام جیمز رکھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ نیو فیملی میں دونوں کے بھائیوں کا نام لیری تھا اور دونوں کے ڈاگز کا نام ٹوائے تھا۔ بچپن میں دونوں کو ہی اپنے اسکول میں میتھمیٹکس اور ووڈ ورک پسند تھی۔ دونوں چین سموکرز تھے اور دونوں کو ہی اکثر مائیگرین کی پرابلم رہتی تھی۔ اس کے علاوہ دونوں کی بیویوں کا نام لنڈا تھا اور دونوں کو بعد میں ڈیورس ہوئی۔ اتفاق سے دونوں کی دوسری بیوی کا نام بیٹی تھا۔ یہ دونوں بھائی صرف 40 مائلز کی ڈسٹنس پر رہتے تھے، مگر ایک دوسرے سے کبھی بھی نہ مل سکے۔ مگر 39 ایئرز کے بعد ان کے راستے آپس میں ملے اور ان کی عادتیں اتنی زیادہ ملتی تھی کہ تھامس بچرڈ نامی ایک یونیورسٹی پروفیسر نے ان کے پرسنالٹی ٹیسٹ کیے تو ان کے سکورز بالکل ایک جیسے تھے۔ اس کے علاوہ جب ان کو ایک پکچر ڈرا کرنے کے لیے کہا گیا تو دونوں نے ایک جیسی پکچر بنا ڈالی۔ ایسے مجھے تو یہ کوئی قدرت کا کرشمہ ہی لگتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے جوزف کلینر۔ ایئر 1930 میں جوزف نامی ایک کلینر جب گلی میں صفائی کر رہا تھا تو پاس ہی موجود گھر کی بالائی منزل کی کھڑکی سے ایک بچہ جوزف کے اوپر آن گرا، جس سے جوزف کچھ زخمی تو ہوا مگر بچہ بالکل محفوظ رہا۔ بچے کی ماں نے جوزف کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد ایک دن جوزف گلی میں صفائی کر رہا تھا کہ وہی بچہ اسی کھڑکی سے دوبارہ جوزف کے سر پر آن گرا۔ اس دفعہ دوبارہ بچہ اور جوزف دونوں محفوظ رہے۔ ہے نا عجیب بات؟ کیسا اتفاق ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 4 پر ہے دی موسٹ پیشنٹ بلٹ۔ ایئر 1883 میں ہنری زیگلینڈ نامی ایک لڑکے نے مائرا نامی اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ کر لیا، مگر مائرا اس بات کو بالکل برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اور جب یہ بات مائرا کے بھائی کو پتہ چلی تو وہ غصے سے نڈال ہنری کے فارم ہاؤس پر گیا اور اس کو گولی مار دی اور اس کے بعد اس نے خود کو بھی گولی مار دی۔ تاہم ہنری نہ ہی مرا اور نہ ہی بہت زیادہ زخمی ہوا اور گولی اس کو چھو کر درخت پر جا لگی۔ اس واقعے کے 20 سال بعد ایک دن ہنری نے درخت کاٹنے کا فیصلہ کیا، مگر درخت بہت بڑا تھا، اس لیے ہنری نے درخت میں سوراخ کیے اور اس میں ڈائنامائٹ بھر دیا اور جب اس نے دھماکے سے درخت کو اڑایا تو 20 سال پہلے سے درخت میں موجود گولی سیدھی ہنری کے سر پر آن لگی اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اب آپ اس کو قدرت کا انتقام کہیں یا کوئنسیڈنس، یہ آپ کی مرضی ہے۔ نمبر 5 پر ہے 3 آئیڈینٹیکل سٹرینجرز۔ ایئر 1980 میں رابرٹ شیفرون کا کالج میں پہلا دن تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ اس سے ایسے مل رہا تھا جیسے وہ رابرٹ کو پہلے سے جانتے ہوں۔ دراصل سب اس کو ایڈی گیلنٹ سمجھ رہے تھے، جو کہ لاسٹ ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور وہ رابرٹ کا آئیڈینٹیکل بھی تھا۔ بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ دونوں آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں، جو کہ پیدائش کے وقت 2 مختلف فیملیز نے اڈاپٹ کیے تھے۔ یہ بات اس زمانے کے اخباروں کی سرخیاں بنی، مگر کہانی میں ابھی ٹویسٹ باقی تھا، کیونکہ ان کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا جس نے اخبار میں ان کی تصویر کو دیکھا اور تینوں بھائیوں کا ری یونین 19 سال کی ایج میں ہوا۔ یہ تینوں اتنے فیمس ہوئے کہ آپ ان کو اس زمانے کی منی سیلیبریٹیز کہہ سکتے ہیں۔ بعد ازاں ایک راز سامنے آیا کہ ان تینوں بھائیوں کو الگ کرنے کا معاملہ جان بوجھ کر ایک سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ کے طور پر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان پر ایک ڈاکومنٹری سال 2018 میں 3 آئیڈینٹیکل سٹرینجرز کے نام سے بنی ہے، جس میں تمام واقعے کو پکچرائز کیا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔